اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جہاں پر وہ حقوق اللہ کا درس دیتا ہے، اسی جگہ پر وہ حقوق العباد کا بھی درس دیتا ہے۔ حقوق العباد میں اسلام اپنے صرف ماننے والوں کے لیے یہ نہیں کہتا کہ اسلام کے صرف جو اسلام کو مانتے ہیں آپ انہی کے حقوق کی پاسداری کریں، انہی کے حقوق کا تحفظ کریں۔ اسلام یہ نہیں کہتا، بلکہ جو اقلیتیں ہیں، اور اقلیتوں سے مراد یہ یاد رکھیے جو مسیحی برادری ہے، جو یہود ہیں، ہنود ہیں، سکھ ہیں، یہ جو رہتے ہیں انہیں اقلیت کہا جاتا ہے۔ اسلام پورے کا پورا ان کا احاطہ کر کے رکھتا ہے کہ ان کے حقوق کا تحفظ یہ بہت ضروری ہے۔ دین اسلام کے ماننے والوں نے ہمیشہ سے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر جنگ کے دوران بھی کسی قسم کا نقصان نہ کیا جائے۔ اسلام تو جانوروں کے حقوق کا بھی بتاتا ہے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے پاکستان کے اندر اگر کوئی غیر ملکی باشندہ جو ابھی سری لنکا کا ایک شہری یہاں پر اپنے بیوی بچوں کے حقوق کے لیے پیسہ کمانے کے لیے یہاں پر آیا تھا، اور پھر فیکٹری میں وہ مینیجر تھا، اس کے بارے میں ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ اس نے فیکٹری میں تحریک لبیک کے یہ نعرہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ اسٹیکر اتار دیں۔ دیکھیں وہ نہ اردو جانتا ہے نہ وہ عربی جانتا ہے۔ تحریک لبیک چونکہ ایک ابھی سیاسی جماعت بن کر ابھر رہی ہے، ہمارا اس سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن وہ ایک سیاسی جماعت ہے، اس سے اختلافات کی بنیاد پر اگر اس نے یہ کہا یا اس نے اگر کوئی اسٹیکر پھاڑ کر پھینک دیا تو سب سے پہلے مسلمانوں کو نرمی اختیار کرنی ہوگی۔ اس کی مثالیں میں آپ کو احادیث سے دوں گا، علماء کرام کی جو زندگیاں گزری ان سے دوں گا کہ اس نے یہ پھاڑ دیا۔ پہلی بات اسے عربی کی ٹرانسلیٹ تو نہیں آتی، دوسری بات اسے اردو بھی پڑھنی نہیں آتی، وہ انگلش میں گفتگو کر رہا ہے اور اسے بڑی بے دردی کے ساتھ مسلمانوں نے مارا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب اس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے، اس کے آپ والدین کو، اس کے بیوی بچوں کو، کیا جواب دیں گے کہ اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے؟ ہمیں آگے سے بھاشن یہ دے دیا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں عیسائیوں نے، مسیحی برادری نے ایک حافظ قرآن کو بھی تو مارا تھا۔ یہ مثالیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں، اسلام کو بدنام کرنے والی ہیں یہ ساری چیزیں۔ دیکھیں اگر عیسائی یہ کام کرتے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں اور ان کی شریعت کے خلاف چلے جاتے ہیں، اس کا گناہ انہیں ملے گا۔ ہم نے اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی ہیں۔ نجران کا وفد 9 ہجری میں، یہ 3 سپارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قلب اطہر پر نازل ہونے والی کلام میں لکھا ہے، 9 ہجری میں جب 60 بندوں پر مشتمل ایک وفد آیا، مصطفیٰ کریم کے صحابہ نے ان کی تکریم کی، ان کی عزت کی، اور صحابہ کرام نے انہیں بڑی عزت کے ساتھ کھانا پیش کیا۔ سیرت حشام میں یہاں تک لکھا ہے نماز عصر ختم ہوئی تو مصطفیٰ کریم سے عرض کرنے لگے حضور ہمیں اجازت دیں، ہم اپنی بھی عبادات کر سکتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تو انہوں نے فوراً اپنی عبادت وہاں پر پوری کی۔ کسی صحابی نے ان پر فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ غیر مسلم ہیں، کیوں کہ کملی والے مصطفیٰ کریم انہیں حقوق کا تحفظ دے رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، ان سے بڑا کون جلالی تھا؟ آپ کا دور آیا تو آپ نے دیکھا ایک بوڑھا یہودی بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا اتنی بڑھاپے میں بھی تو بھیک مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں نے جزیہ دینا ہوتا ہے، میں چونکہ بوڑھا ہوں تو آپ کے اس اسلامی ریاست میں رہتا ہوں تو میں نے تو یہ جزیہ دینا ہوتا ہے، اس لیے آپ کا جو اسلامی ریاست ہے وہ ہماری حفاظت کر رہی ہے، تو میں نے اب بوڑھا ہوں کام تو نہیں کر سکتا، تو اس لیے کما کر بھیک مانگ کر میں جزیہ دے دیتا ہوں۔ فاروق اعظم نے شورا کو بلایا، فرمایا کہ یہ بوڑھا ہے، آج کے بعد کوئی بوڑھا جو ہے اسلامی ریاست میں جزیہ نہیں دے گا۔ یہ درس ہمیں سکھایا ہے صحابہ کرام نے۔ علامہ سیوطی نے لکھا کہ فتح بیت المقدس جب ہوا تو حضرت فاروق اعظم مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوئے، تو اس دوران رستے میں گرجا گھر تھا، حضرت فاروق اعظم اندر انٹر ہوئے، عبادت کرنے لگے۔ ذہن میں خیال آیا اگر میں عبادت کروں گا
جو کوئی بھی فاتح آتا ہے تو وہ تو ان کے گرجا گھروں کو گرا دے گا، ان کی عبادت خانوں کو، کہ یہ تو فاروق اعظم کی سنت ہے کہ جب فاتح ہو کر آؤ تو کسی بھی گرجا گھر میں اپنی عبادت شروع کر دو، اس لیے یہ میری سنت بن جائے گی۔ آپ باہر نکل آئے، آپ نے وہاں پر عبادت نہ کی، اس میں بھی فلاح کا پیغام دے دیا، اس میں بھی بقا کا پیغام دے دیا۔ ہم کون سے دین کو لے کر چل رہے ہیں؟ ہم نے یہ مثال دینی ہے عیسائیوں نے یہ کیا تھا تو آپ کر دیں، نیوزی لینڈ میں یہ ہوا تھا تو آپ کر دیں۔ بھائی وہ نیوزی لینڈ میں اگر ہوا تھا تو وہ ان کا عمل ہے، مسلمانوں کا عمل اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ سیر اعلام النبلاء میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ پڑوس میں غیر مسلم رہتا تھا، روزانہ آ کر کوڑا آپ کے دروازے کے آگے پھینکتا تھا۔ کبھی تو امام اعظم ابو حنیفہ کو غصہ آئے گا، کبھی تو امام اعظم ابو حنیفہ غصے سے چلائے گا، آپ روزانہ اپنے دروازے کے آگے سے صفائی کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن دیکھا کہ آپ کے دروازے کے آگے کوڑا نہیں پھینکا گیا تو اس کے دروازے پہ دستک دی، گھر والوں سے پوچھا وہ کدھر ہے؟ بتایا گیا وہ اس نے کسی کا قرضہ دینا تھا تو اسے قرضہ نہیں دیا، تو اس لیے اس کو پولیس اٹھا کر لے گئی ہے چونکہ اس نے وقت پر پیسے نہیں دیے۔ امام اعظم گئے، جس شخص کا قرضہ دینا اسے قرضہ دیا، پولیس سے اسے چھڑا کر دوبارہ اسے بحال کروایا اور کہا کہ بے شک وہ میرے گھر کے آگے کوڑا پھینکتا ہے تو وہ میرا پڑوسی ہے۔ دیکھیں یہ اسلام نے ہمیں درس دیا ہے۔ آپ اس سری لنکا کے باشندے کو نرمی سے سمجھا سکتے تھے، پیار سے سمجھا سکتے تھے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہ انتہائی موسٹ رسپیکٹفل ہے، اس لیے اس کی بے ادبی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کو سمجھایا جا سکتا تھا تو وہ سمجھ جاتا، اس پر رسول پاک خوش ہو جاتے، لیکن اسے بے دردی سے مار دینا اور اسے جلا دینا، جس کا حکم یہ عذاب جو آگ لگانے والا ہے، اس کا سخت ممانعت ہے، یہ صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا دوسرا شخص، اس کی ممانعت ہے، احادیث میں ہے، قرآن میں ہے۔ لیکن ہم نے مسلمان ہونے کا ثبوت یہ دیا کہ اسے زخمی کر کے پھر اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ یہ پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں واقعہ پیش آیا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام یہ درس نہیں دیتا۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ تم حیا اور شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے، ہم نے دیکھے ہیں احرام میں چھپے ہزاروں ابلیس، ہم نے میخانے میں کئی بار خدا دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔